حضرت ابن عمر نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ میں ایک سفر پر جا رہا تھا۔ دور جاہلیت کی قبروں میں سے ایک قبر پر گزر ہوا۔ اچانک قبر سے ایک آدمی نکلا۔ وہ آگ کی شعلوں سے گھرا ہوا تھا اور اس کی گردن میں آگ کی ایک زنجیر تھی۔ میرے پاس ایک پانی کا مشکیزہ تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اے عبداللہ، ذرا مجھے پانی پلا دے۔ اتنے میں ایک دوسرا شخص اسی قبر سے نکل کر کہنے لگا، اے عبداللہ، اس کو ہرگز پانی نہ پلانا، یہ کافر ہے۔ پھر اس نے زنجیر پکڑ کر اس کی قبر میں لٹا دی۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ راستے میں یہ واقعہ دیکھ کر میں آگے بڑھا اور رات کے وقت ایک بڑھیا کے مکان میں ٹھہر گیا۔ اس مکان کے سامنے کچھ دوری پر ایک قبر تھی۔ میں نے رات کو اس قبر سے آواز سنی۔ آواز سے یہ الفاظ ظاہر ہو رہے تھے، پیشاب کون سا پیشاب، مشک کون سی مشک۔ آواز سن کر میں نے بڑھیا سے پوچھا، یہ کون سی قبر ہے اور کیسی آواز ہے؟ اس نے جواب دیا، اس قبر کا مردہ میرا خاوند تھا۔ جب پیشاب کرتا تھا تو احتیاط نہیں کرتا تھا۔ میں بار بار سمجھاتی رہی کہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ اونٹ جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگوں کو پھیلا لیتا ہے تاکہ پیشاب سے بچے۔ تو ذرا بھی احتیاط نہیں کرتا، لیکن یہ میری نصیحت پر عمل نہیں کرتا تھا، اور اب اسی کا انجام ہے کہ جب سے یہ مرا ہے پھر ابا چلایا کرتا ہے، یعنی پیشاب کون سا پیشاب، وہی جس کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے آج عذاب اٹھا رہا ہوں۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے بڑھیا سے پوچھا کہ شن و ماشن کیوں پکار رہا ہے؟ اس پر بڑھیا نے بتایا کہ ایک دن ایک پیاسا شخص اس کے پاس آیا اور پانی مانگا۔ اس نے خالی مشک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس میں پانی بھرا ہے، لے لے۔ پیاسے نے مشک کو دیکھا، اس میں ایک قطرہ پانی نہ تھا۔ پیاس کی شدت سے وہ گر کر مر گیا۔ جب سے میرے خاوند کا انتقال ہوا ہے برابر شن و ماشن پکارا کرتا ہے، یعنی ہائے وہ مشک جو میرے عذاب کی سبب ہوئی۔ ابن عمر کا بیان ہے کہ جب میں سفر سے لوٹا، اس واقعے کی تفصیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ آپ نے نصیحت کی کہ کوئی شخص اکیلا سفر نہ کرے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔